الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصباح الانشاء حصہ اول تمرین نمبر 3۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مصباح الانشاء حصہ اول کی تمرین نمبر 3 پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں مندرجہ ذیل اسما میں معرفہ اور نکرہ کے درمیان تمیز کرو اور اردو میں ترجمہ کرو۔ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، الباب، ضعیف، سعداء، الحلیب 1 سے لے کر 21 تک۔ ان میں ہمیں معرفہ اور نکرہ کی پہچان کرنا ہے، یعنی معرفہ کیا ہے، کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ اول ہے، پہلا لفظ ہے البابو۔ البابو یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور معرفہ کی علامتوں میں سے الف لام کا ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ معرفہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے البابو مطلب دروازہ۔ البابو مطلب دروازہ۔ نمبر 2 ہے ضعیفن۔ ضعیفن یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر تنوین داخل ہے، اور تنوین کا ہونا یہ نکرہ کی علامت ہے۔ تو یہ نکرہ ہوا اور اس کا ترجمہ ہوگا کوئی کمزور یا ایک کمزور۔ کوئی کمزور یا ایک کمزور، کیونکہ نکرہ کا ترجمہ کوئی یا ایک کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے سعداء۔ سعداء یہ نام ہے، علم ہے، اور علم کا ہونا معرفہ کی علامت ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہوا، یعنی سعداء جو ہے یہ معرفہ ہے اور یہ علم ہے، اس کا معنی سعداء کا سعداء ہی آئے گا، یعنی نام ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے الحلیب۔ الحلیب کا معنی ہے دودھ۔ الحلیب کا کیا معنی ہے؟ دودھ معنی ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام کا داخل ہونا، الف لام کا کسی اسم پر ہونا وہ معرفہ کی علامت ہوتی ہے۔ پتہ چلا الحلیب جو ہے یہ معرفہ ہے اور اس کا معنی ہے دودھ۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے المرسم۔ المرسم جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے۔ پتہ چلا کہ المرسم جو لفظ ہے یہ اس کا معنی، اس کا جو ہے یہ معرفہ ہے، اور اس کا معنی ہوگا پینسل۔ المرسم پینسل۔ سلمہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، نام ہے، کسی مؤنث کا نام ہے، اور نام کا ہونا، علم کا ہونا معرفہ کی علامت ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے، اور سلمہ کا معنی سلمہ ہی ہے کیونکہ نام ہے۔ البرکتو معنی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تالاب، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ الف لام کا داخل ہونا معرفہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہے النافذۃ۔ النافذۃ یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، اور اس کا معنی ہوگا کھڑکی۔ النافذۃ مطلب کھڑکی، النافذۃ کھڑکی۔ اس کے بعد نمبر 9 پر ہے قاعتن۔ قاعتن کا مطلب ہوتا ہے ہال، اور یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، اس پر تنوین ہے، اور تنوین کا ہونا یہ نکرہ کی علامت ہوتی ہے، اور قاعتن کا مطلب ہے ہال۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اوزونن۔ اوزونن مطلب ہوتا ہے کان، کان، اور یہ جو ہے نکرہ ہے کیونکہ اس پر معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ الف لام ہے، نہ علم ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر 11 پر ہے السماعۃ۔ السماعۃ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے، اور یہ اس کا معنی ہے ریسیور۔ السماعۃ کا معنی ہے ریسیور۔ آگے ہے منضدۃ۔ منضدۃ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے تپائی، میز۔ اس کے بعد ہے الکراست۔ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور اس کا معنی ہے کاپی۔ الکراست مطلب کاپی۔ اس کے بعد ہے برایتن۔ برایتن یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہوا، اور اس کا معنی ہوتا ہے قلم تراش۔ قلم تراش، برایتن مطلب قلم تراش۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے حزیل۔
حزیل کا مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا، اور یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ الدیکو، الدیکو یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے العین، العین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے السبورۃ، السبورۃ کا معنی ہوتا ہے بلیک بورڈ، کیا معنی ہوتا ہے؟ بلیک بورڈ، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ السبورۃ میں الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ 19 ہے الغرفۃ، الغرفۃ معنی آتا ہے کمرہ، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد نمبر 20 پر ہے محفظۃن، محفظۃن کا مطلب ہوتا ہے بستہ، بیگ، اور یہ جو ہے نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے یا کوئی بھی معرفہ کی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر 21 ہے الجوال، الجوال کا معنی ہوتا ہے موبائل، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ معرفہ کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج سبق نمبر 3 تمرین نمبر 3 مکمل ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمرین بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ تمرین سمجھ میں آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔